إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہدایت والی کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب ہم تک جوں کا توں پہنچایا، اور اسی لیے کہا کہ یہ کتاب امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی گئی۔ وہ قرآن مجید ہے جس میں رد و بدل کا کوئی امکان ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ احکم الحاکمین نے لیا ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 پر 5، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آپ کو آزمائیں گے، سارے لوگوں کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، یا تمہارے من الاموال والانفس والثمرات، یا تمہارے مالوں میں کمی کر کے، یا تمہارے میووں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم آزمائے جاؤ گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آگے چل کر کہتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور لوگ ایسے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ایک بات کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ تبارک و تعالی آیت کے آخر تک کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے دلوں کو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو جب تک قوم سدھر نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو عزیزو، لگاتار مسلسل قوم، انسانوں کی جماعت مشکلوں سے دوچار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں اس پر پڑ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتے ہیں تو اس آزمائش میں سارے کے سارے برابر ہیں، لیکن مومنوں کی آزمائش قدر زائد ہوتی ہے۔ ان اللہ لا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جس کا ایمان جس قدر بڑھتا ہے اس کی آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے، کتنا آزماتا ہے؟ کہا کہ وہ زمین پر چلتا ہے، اس کے اوپر ایک خطیئہ، یہ غلطی باقی نہیں رہتی، مرنے سے پہلے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، ان آزمائشوں میں اس کووڈ-19 اور اس لاک ڈاؤن سے ہم نے بہت کھویا۔ لوگوں نے کاروبار کھوئے، لوگوں نے نوکریاں کھوئیں، لوگوں کی جانیں گئیں، کسی نے اپنے باپ کو کھویا، کسی نے اپنی اولاد کو کھویا، اپنی ماں کو کھویا، کہیں کنبے یعنی پوری فیملیز ایسے ہوئے کہ بچے رہ گئے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ تسلسل ہے، چل رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، لیکن مومن ہر حالت میں صبر کرتا ہے. یہی بات تو ہم کو بتائی گئی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. جنازہ بھی آ جاتا ہے تو جنازے پر کھڑ کر ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہاں بھی ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. جنازہ ہمارے سامنے ہے، باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو مجھے حکم ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے. کیوں میں اپنے کاندھے پر باپ کا جنازہ اٹھا رہا ہوں؟ اس کی حکمت تو ہی جانتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. آپ خوشی میں ہیں، نوشہ بن کر نکاح کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں. اور خطبہ حاجہ میں 3 آیتیں آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سرنگو ہے، سر جھکاتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کھوئی، لیکن ہر مصیبت سے، ہر نازک حالات سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ یہ غریب اپنے غربت اور افلاس اور آزمائش میں تڑپ رہا ہے، لیکن ایک صاحب مال کے لیے یہ موقع ہے کہ اس کا پیٹ بھرے، اس کی پیاس کو ختم کرے، اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس درجہ پائے. دونوں کے لیے صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے کہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس ناگفتہ حالات میں بھی آپ چند غریبوں کی داد رسی کرتے ہیں اس مال سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ شکر کریں، وہ صبر کریں. صابر بھی جنتی ہے، شاکر بھی جنتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں. ایک اور چیز جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، تجربے کی بات ہے، ساروں نے دیکھ لیا، یہ کوئی مفروضہ نہیں، کوئی روایتی کہانی نہیں، کوئی روایتی باتیں نہیں، اس ممبر کا کوئی چٹخارا نہیں، جیسے کھانے کے چٹخارے آپ کھاتے ہیں، یہ ڈش لذیذ ہے، وہ ڈش اچھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ حقیقتیں ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، جنازے ہم نے اٹھائے، آپ نے اٹھائے. ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، مجھے معلوم ہوئی کہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالی کی مرضی کے تابع ہیں، مرضی کے تابع ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے آفسوں سے، کمپنیوں سے، کام کرنے والوں سے، کہ کوئی کسی کا خادم، کسی کا نوکر، کسی کا ڈرائیور، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی گئی، لیکن ساری طاقتیں سہولتیں ہونے کے باوجود کبھی آخری دیدار بھی نہیں کر سکے. اپنی مرضی سے اسے لا کر گھر لا کے رشتہ داروں کو چہرہ بتا نہیں سکے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ اب حالات بدلے ہیں، لیکن ایسا ہوا ہے. نہ کفنا سکے، نہ اپنی جگہ دفنا سکے. قبرستان کے لوگوں نے جو جگہ کووڈ-19 کے قبروں کے لیے مختص کی تھی، اسی جگہ میں ہم نے ہمارے شیخ کو دفنایا، جو جگہ وہاں کی تھی. بولا کہ نہیں، یہاں نہیں، وہاں وہ جگہ مختص ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی کیسی تبدیلیاں ہو گئی. ہم اپنے میت کو اپنی مرضی سے کفن نہیں دے سکے، اپنی مرضی سے کسی کا دیدار نہیں کرا سکے، اسے اپنے گھر نہیں لا سکے. بس اتنی اطلاع ملی کہ آپ کا پیشنٹ جا چکا ہے، خلاص. اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے عاجز ہیں، لیکن سارا کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر تو کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو کریں. جو لوگ ان آزمائش سے پہلے فاسق تھے، فاجر تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دور تھے، تو کیا ان آزمائشوں نے یہ بدلاؤ لایا کہ وہ اللہ کے قریب آ گئے؟ ان کے اخلاق بدل گئے. جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں جانتے تھے، کیا ان آزمائشوں کے آنے کے بعد ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک بدل گیا؟ وہ بچے گھروں میں بیٹھے باولے ہو رہے ہیں، ان کے اسکول بند ہیں،
عجیب طرح کی ہیجانی کیفیت ان کی ہو گئی بچوں کی. لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ بچے پاگل ہو جائیں گے. چار دیواری کے بیچ قید ہوئے عجیب عجیب حرکتیں بچے کرتے ہیں گھروں میں. کیا یہ سب اللہ کی آزمائش نہیں ہے؟ تو کیا اچھا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو اسی لیے شیخ فوزان رحمہ اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر یہ حالات اگر آتے ہیں تو اس وقت جو کام آپ کو کرنے ہیں ان کاموں میں سے یہ ہے کہ اگر تم معصیتوں میں ہو, برائیوں میں ہو, تو معصیتوں کو چھوڑ دو. اس لیے کہ زندگی کا سکون اللہ کی نعمت ہے. ان المعاصی تزول النعم, گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے. جس زبان سے تم کھاتے ہو, نوالا جس منہ میں جاتا ہے, اس منہ سے اگر جھوٹ نکلتا ہے, اس زبان سے اگر گالیاں نکلتی ہیں, تو اللہ سب سے پہلے اس آدمی کو روزی روٹی سے محروم کر دیتا ہے. گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے, فقر و فاقہ اور افلاس آ جاتا ہے. پہلا کام یہ کرو کہ گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے سکون کی زندگی دے گا. اور انہوں نے کہا کہ دوسرا کام یہ ہو کہ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ. جو چیزیں پہلے گزر چکی ہیں ان گناہوں کو, خطاؤں کو, اس کا استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں پر فخر کرتے ہیں, جوانی میں ہم کیا کیا کرے. سبحان اللہ, گناہ فخر کرنے کی بات ہے, گناہ تو افسردہ ہونے کی بات. آپ روئیں, گڑ گڑائیں, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روئیں, اللہ کے بارگاہ میں روئیں کہ اللہ میرے خطاؤں کو بخش دے. کہ ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں میری پیاری بیوی میرے ساتھ ہو جو مجھے اللہ کا ولی سمجھتی تھی. شیخ سفید کپڑے پہنتے ہیں, اندر بھی من شیخ کا سفید ہوگا. کل حشر کے میدان میں جاؤں گا تو میرے سارے پاپ آ جائیں گے. میری بیوی دیکھے گی, ارے میں تو شیخ کو سمجھتی تھی کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں, ارے کیسے کیسے پاپ شیخ نے کیے, کیسے کیسے غلطیاں کی. تو وہاں ہوگا جب حقیقت تشتزبام ہوگی, حقیقت کھل کر سامنے آئے گی, اور اللہ کے پاس پتا چلے گا کہ کون کتنا اللہ کا ولی ہے. دوستو عزیزو, اس دن سے پہلے ہم اپنے پاپوں کو ختم کر لیں, یاد کریں, ان گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام جیسے شیخ نے لکھا, کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ تم آپس میں ایک جہتی اتفاق اور اتحاد کا تصور پیش کرو. جو لوگ کافر اور منافق ہیں, فاسق اور فاجر ہیں, ان کے سامنے ایک جہتی کی تصویر پیش کرو. ان کے سامنے بتاؤ کہ ہم مسلمان ایک ہیں. دوستو عزیزو, بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے, تو اسی لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آج ہماری حالت بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کی حالت تھی قبطیوں کے زمانے میں, فرعون کے زمانے میں. قبطیوں کی جیسی حالت تھی, اسی حالت سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے, اور ہارون جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی بہت سمجھایا فرعون کو, بہت سمجھایا. آخر اس نے کہا, کیا کہا؟ قال ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. ارے یہ دونوں جادوگر ہیں, تم کو اپنے بستی سے نکالنے کے لیے آئے, کیا کرو؟ ان کو مارو. پھر ایک بار کہا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو, بچیوں کو زندہ رکھو. ایسے وقت میں اللہ کی ان دونوں نے کیا کہا؟ نبیوں نے کہا اصبروا, اے قوم صبر کرو, صبر کرو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. آج کی اس ملک میں, آج کے ان حالات میں ہم پر یہی ضروری ہے کہ ہم صبر کریں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, ایک جہتی کا مظاہرہ کریں, اور وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز کی پابندی کرو.
یعنی جس طرح کی تم عبادتیں کرنا چاہتے ہو، مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھنا چاہتے ہو، اب ممکن نہیں۔ گھر میں بیٹھو، گھر میں ذکر کرو، گھر میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ دوستو عزیزو، تو بالکل وہی حالت ہماری ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم بدلی نہیں، ہاں، یہاں تک کہ ساری فرعون کی قوم سمندر میں ڈبو دی گئی، لیکن جو لوگ نجات پائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ارض سینا میں جب پہنچے اور ندی پار کر کے جب پہنچے، فرعون ان کی آنکھوں سامنے ڈوب گیا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادھر پہنچے تو کہا اجعل لنا، اے موسیٰ ایسا کرو ہمارے لیے بھی ایک مورتی بنا دو نا۔ ارے آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتا دیکھا، فرعون کے ساتھیوں کو ڈوبتا دیکھا، کالطود العظیم، پہاڑ کو ایسے، سمندر کے پانی کو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا دیکھا، لیکن نجات پاتے ہی فوراً کہا ہمارے لیے ایک مورتی بنا دو۔ سبحان اللہ۔ تو لگتا ہے ہماری حالت بھی اسی، ہم جنازے دیکھ رہے ہیں، میتیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو جدا ہونا دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں کوئی رد و بدل آیا؟ پہلے حرام کھاتے تھے، اب حرام کھانا چھوڑ دیا۔ پہلے بیڑی سگریٹ پیتے تھے، کیا ہم نے چھوڑ دی؟ کیا ہم پہلے بد اخلاق تھے، کیا اب اچھے اخلاق والے بن گئے؟ کیا ماں باپ کے ہم حسن سلوک کرنے والے بن گئے؟ کیا رشتہ داریاں جو ہم نے توڑی تھی وہ رشتہ داریاں ہم نے دوبارہ استوار کر لی؟ ہم نے بہن کا حق جائیداد لوٹ لیا تھا، کیا بہن کا حق واپس کر دیا؟ کس منہ سے جائیں گے حشر کے میدان؟ 100 چوہے کھا کے کہا کہ یہ اتنی سارے پاپ کا بوجھ لے کر ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم کو جنت دے دے۔ بہرکیف باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آخر میں ایک بات مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے، یہ بیماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ساری مصیبتوں کو، بیماریوں کو اٹھا لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس آیت میں بھی کتنا اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کا انداز دیکھیے۔ کہا اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے زندہ رکھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے، لیکن ادب کے طور پر بات کو انہوں نے بدلا، لفظ کے سانچے کو بدلا، بدلتے ہوئے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ بیمار کرتا ہے، واقعی اللہ ہی بیمار کرتا ہے، لیکن حسن ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب مناجات کیا جائے، آپ اس آداب کا لحاظ رکھیں۔ یہ نہیں کہیں اللہ مجھے کیوں نہیں دیتا، اس کو دیا، مجھے ایسا کیوں نہیں کرتا، نہیں، الفاظ بدلیے، اللہ کے بارگاہ میں مناجات کیجئے۔ جیسے مریم کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا کہ مسجد کا خادم بن جائے، یہ کہا کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے بیٹی دے دی، میں نے بیٹا مانگا تھا۔ یہ انداز ہے مجادلہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، دعا کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ بہرکیف ایک آخری بات مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی، وہ یہ کہ یہ سارے چیزیں اسباب ہیں، ماسک ہے، سینیٹائزر ہے، ویکسینیشن، یہ ویکسین لگانا ہے، یہ سارے چیزیں اسباب ہیں۔ تو اب کوئی اگر کہتا ہے کہ ابھی بھی ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں، دوسری قومیں آگے بڑھ چکی اور انہوں نے سارے اسباب استعمال کیے، تو ایک دو مثال بتا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ان اسباب کو ہم اختیار کریں۔ اسباب کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ویکسین میں کچھ بھی نہیں، ماسک میں کچھ بھی نہیں، یہ سینیٹائزر میں کچھ بھی نہیں، بھلا کہ نہیں، کچھ کم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ پر مجھ پر ضروری ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، ٹیکہ ڈالیں، ویکسین ڈالیں۔ بولا کہ یہ سبب ہے، کیسے؟ بولا کہ دیکھو مریم ہے، ابھی بیٹے کو جنم دیا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ مریم ایسا کرو، کھجور کا درخت پکڑ کے ہلاؤ، حرکت دو،
یہ ایک عورت جس نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے، کھجور کا تنا بڑا موٹا ہوتا ہے، 10 آدمی اگر ڈھکیلیں تو بھی نہیں ہوگا، لیکن اس عورت سے جو کمزور ہے، ناتوان ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم کھجور کا درخت حرکت دو، کھجور گریں گے۔ ہلانا تمہارا کام ہے، کھجور گرانا اللہ کا کام ہے۔ ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا کام ہے، تاثیر پیدا کرنا، اس میں شفا پیدا کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ بیکار وہ بیکار، یہ نہیں، آپ اسے استعمال کریں۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، انہوں نے اپنے پیر کا گھٹنا مارا، مطلب ایڑی زمین پر مارا، اس بے آب ہو گیا، زمین میں زمزم کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ چھوٹے سے بچے کی ایڑی میں کتنی طاقت ہوگی؟ ارے معمولی بور ڈالنے کے لیے تو ہم کو اتنے بڑی بڑی گاڑیاں لانی پڑتی ہیں، صبح سے شام تک پائپ اتارتا، شام میں جا کے پانی کا فوارہ اگر اللہ نے مقدر کیا تو آتا ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں آتا، صرف راکھ آتی۔ لیکن جب اس بچے اسماعیل علیہ السلام کو حکم تھا اللہ کی طرف سے، جبریل امین آئے اور دیکھا کہ بچے نے ایڑی ماری اور پانی کا فوارہ زمزم کی شکل میں نکل پڑا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ، جب دیکھا کہ سارے لوگ نکل گئے اور فرعون دریا پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی پیچھے آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سوچا کہ دریا بند ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یعنی سمندر کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ لیکن جب تھوڑی دیر ہوئی تو کہا کہ موسیٰ ایسا کرو، اس سے پہلے جیسے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے سمندر پر مارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اللہ یہ لاٹھی تو ایک زمانے سے میرے ہاتھ میں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، میں اس سے پتے چھانٹ لیتا ہوں اور میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ یہ لاٹھی اگر دریا پہ ماروں تو کیا راستہ بنے گا؟ بولا کہ نہیں، مارنا تمہارا کام ہے، راستہ بنانا ہمارا کام ہے۔ کالطود العظیم، جیسے ہی مارا پہاڑوں کی مانند پانی بالکل الگ ہو گیا، یہاں تک کہ پیر بھی نہیں بھیگے، یا بالکل سوکھ گیا دریا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی مطلب ہے کہ یہ اسباب ہیں، اسے اختیار کیجئے اور یقین رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اسباب اختیار کیے ہیں۔ جب جب موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، جو خطائیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، یا اللہ تو تواب ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔